حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پت جھڑ کے موسم میں حضور نے ایک درخت دیکھا جس کے پتے خشک ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹہنی پکڑی اور جھٹکا دیا, پتے جھڑ کے نیچے گر گئے. تو حضور نے فرمایا صحابہ دیکھا تم نے؟ جی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو نا تو جیسے اس کے پتے جھڑے ہیں نا ایسے تمہارے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. تو آقا کی ذات شاہد بھی ہے اور نذیر بھی ہے. آقا خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور ڈر سنانے والے بھی. حضور نے فرمایا قبر میں بے نمازی کی قبر میں اللہ تعالیٰ ایک اژدہا مسلط کر دیتا ہے جس کے ناخن لوہے کے ہوتے ہیں. وہ ڈنگ مارتا ہے تو بے نمازی جو ہے وہ 70 گز زمین میں دھنس جاتا ہے. اس کو پھر نکالا جاتا ہے, پھر وہ ڈنگ مارتا ہے. فرمایا اگر اس نے فجر چھوڑی ہو, زور چھوڑی ہو تو فجر سے لے کر زور تک وہ مارتا ہے. ظہر کا وقت ہو جاتا ہے, پھر اگر اس نے عصر چھوڑی ہو پھر زور سے لے کر عصر تک. فرمایا کہ اس کی معافی نہیں ہوتی ہے, قیامت تک وہ اژدہا اس کو ڈستا رہے گا. پھر خوشخبری بھی سنائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری جو نماز ہے, تمہاری نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقات ہے, والدین کی خدمت ہے, تمہارا بیوی بچوں سے حسن سلوک ہے, بہن بھائیوں سے حسن سلوک ہے, تم ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہو. فرمایا جب قبر میں فرشتے آئیں گے سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو تمہاری نماز دیوار بن کے آگے کھڑی ہو جائے گی. تمہاری جو زکوٰۃ ہے جو تم نے وقت پہ دی ہوگی وہ آگے دیوار بن کے کھڑی ہوگی. رسول عربی جانے جانا فرماتے تمہارا حج کھڑا ہوگا, تمہارا عمرہ کھڑا ہوگا, تمہارا حسن سلوک آگے کھڑا ہوگا, تمہاری والدین کی خدمت آگے دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی, تمہارا چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام آگے کھڑا ہو جائے گا, ایمانداری اتباع مصطفیٰ کھڑی ہوگی. تو فرشتے عرض کریں گے مالک و مولا سوال جواب کرنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی, ایک طرف سے نماز آ جاتی ہے, روزہ آ جاتا ہے, حج جاتا ہے, زکوٰۃ آتا ہے, مولا کیا کریں؟ اللہ اکبر. رسول عربی جانے جانا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اس نے ساری زندگی مجھے راضی کرنے میں گزار دی, آج میں اس سے راضی ہو گیا ہوں, آج اس سے سوال جواب نہیں ہوں گے بلکہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. ایک اور ڈر سنایا رسول اللہ نے اور ڈرایا اپنی امت کو. لیکن ہم کتنے نادان ہیں, ہم ڈرے نہیں, ہم غافل ہو کر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میں گناہ کبیرہ کر بیٹھی ہوں تو توبہ کرنا چاہتی ہوں. آپ نے پوچھا کیا گناہ ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ گناہ مجھ سے یہ ہو گیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا. آپ نے فرمایا اٹھ نکل جا یہاں سے, گناہ کبیرہ کر کے میری بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئی ہے, تیری کوئی توبہ نہیں ہوگی, اٹھ جا یہاں سے چلی جا. اور زنا کے متعلق سرکار فرماتے یہ تم پہ قرض ہے. فرمایا تمہاری زندگی میں تمہیں اپنوں سے ادا کرنا پڑے گا یہ قرض. جو زنا کرتا ہے اس کی بہن بیٹی بیوی سے یہ ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے. فرمایا جس کو کسی نے دعوت گناہ دی, کسی عورت نے کسی مرد کو یا کسی مرد نے کسی عورت کو, تو اگر کسی مرد کو دعوت دی سرکار فرماتے ہیں کہ وہ عورت حسین و جمیل تھی, مال و دولت والی بھی تھی, لیکن اس نے اس کی اس پیشکش کو ٹھکرایا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں تیری بات مان لیتا, مجھے اپنے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے. فرمایا جس نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا اٹھ چلی جا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا موسیٰ کی بارگاہ میں چلا جا, جا کے کہہ دے کہ اے موسیٰ اللہ نے توبہ کے دروازے قیامت تک کھول کے رکھے ہیں. کوئی پہاڑ جتنے گناہ کر کے ندامت کا ایک آنسو لے کر آئے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. رسول عربی فرماتے ہیں انا حبیب اللہ الشاب التاب حبیب اللہ. لوگو سن لو میں اللہ کا محبوب ہوں, اور جس نے جوانی میں توبہ کی اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. فرمایا ایک نوجوان توبہ کرتا ہے, ایک نوجوان نے توبہ کی, دوسری طرف 100 بوڑھے توبہ کریں, اللہ تعالیٰ اس جوان کی توبہ پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جب ایک جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آگے جبریل امین نے عرض کیا کہ یا حضرت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا لیکن اگر سچے دل سے توبہ کرے گی میں اس کو معاف کر دوں گا, لیکن اس کا عذاب بہت ہے, اس کی سزا بہت زیادہ ہے زنا کی. اللہ اکبر. اب سنیے جانے جانا کیا ارشاد فرماتے ہیں, ہم کہاں بھولے بیٹھے ہیں, ہم کس چوراہے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ہاتھ حضرت موسیٰ کو پیغام بھیجا کہ اس نے گناہ کیا ہے، سزا بہت ہے، عذاب زیادہ ہے، لیکن اس سے زیادہ عذاب میں اس کو دوں گا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر! ہم کہاں کھڑے میرے بھائیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہ غفور الرحیم بھی ہے، یہ جل جلالہ بھی ہے۔ اگر ہم اس کے حکم کی نافرمانی کرتے رہیں تو ہم اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جائیں گے۔ اس کی فرما برداری، مصطفیٰ کی اتباع ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ ایک بستی سے گزرے تو بڑی خوشحال بستی تھی، بڑے لوگ کھانے پینے میں مصروف ہیں، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے۔ کچھ دیر بعد پھر گزرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے دیکھا قحط پڑا ہے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک و مولا یہاں پہ کیا ہوا؟ یہ تو لوگ بڑے خوش تھے۔ اللہ نے فرمایا، عیسیٰ یہ لوگ بڑے خوش تھے، بس اس بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزر گیا تھا۔ بے نمازی کی نحوست اتنی ہے، ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کیا ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی تو نہیں ہے؟ ہمارے کوئی کیفیات ایسی تو نہیں؟ ہم کہتے کہ وہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا، ہمارے اوپر ٹونا ہو گیا، ہمارے اوپر چٹا ہو گیا، کالا نیلا پیلا ہو گیا۔ کیا ہم نے کبھی اپنے عملوں کو ٹھیک کیا؟ ایک بے نمازی جس بستی سے گزر جائے، نحوست اتنی ہے کہ قحط پڑ جائے، اور جس گھر کے اندر بے نمازی رہتے ہیں اس گھر کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نماز کس طریقے سے پڑھتے تھے؟ آپ وضو کرتے نا تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ تو کسی نے پوچھا، حضرت آپ کا رنگ زرد کیوں ہوا ہے؟ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ آپ نے رو کے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ نماز فرمائے یہ سکون سے ادا کرو۔ ہفتے میں ایک جمعہ آتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ توجہ ہے دوستوں، ہفتے میں کتنے جمعے ہیں جی؟ سبھی بولیے، ایک جمعہ۔ تو ایک جمعہ ابھی دعا نہیں ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم باہر نکل جائیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو منافق آدمی ہے نا، منافق مسجد میں اس طرح ہے جیسے پرندہ اپنے پنجرے میں ہے، اور جو مومن آدمی ہے ایمان والا وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے۔ تو مسجد سے جلدی نکلنے سے پہلے نا ایک چیز سوچیں اپنے ذہن نشین، میں بھی بیچ میں شامل ہوں، ہم سب شامل ہیں، ہم نے سب نے سوچنا ہے وہ چیز کیا ہے۔ ہم کسی کے ہاں جائیں نا، کسی کے گھر جائیں تو اگر وہ ہمیں صحیح طرح منہ نہ لگائے تو ہم بیٹھتے ہیں اس کے گھر زیادہ دیر، ہم جلدی سے نکل جاتے ہیں۔ غیرت ہو نا بندے میں، تو اگر کوئی گھر والا منہ نہ لگائے، کمپنی نہ دے، ہم نکل جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد میں وہی بیٹھتا ہے جس کو اللہ پسند کیا کرتا ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو مسجد میں بیٹھنے کی توفیق، مسجد میں بیٹھے خوش ہو کر، اللہ کے انوار برس رہے ہیں مسجد میں، اللہ باہر تو شیطان کے وار کھلے عام ہیں۔ مسجد میں بیٹھیں، تسلی سے بیٹھیں، درود پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، مکمل پڑھیں نماز، دعا کریں، التجائیں کریں، گڑ گڑائیں مسجد میں بیٹھ کر، اس کی بارگاہ میں التجائیں کریں۔ وہ رب بڑا کریم ہے، سارے دین اور دنیا کے سارے مسئلے حل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت رابعہ بصری یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے روزانہ، تو ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوتی ہیں، یہ گھر کے کام بھی کرتی تھیں اور روزانہ نماز فرض کے علاوہ 100 نفل ادا کیا کرتی تھی۔ آپ نے بصرہ سے چلیں طواف کے لیے، مکہ شریف کعبہ شریف کے طواف کے لیے بصرہ چلیں تو ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتی، 14 سال لگے آپ کو۔ جب وہاں پہ پہنچی تو آواز ہے کعبہ رابعہ بصری کا استقبال کرو۔ حضرت رابعہ بصری چیخ پڑی اور عرض کی، مالک کو مولا میں نے تیری عبادت اس لیے نہیں کی کہ یہ کعبہ استقبال کرے، نہ جنت کے حصول کے لیے کی، نہ دوزخ سے بچنے کے لیے کی، مولا میں نے تیری عبادت اس لیے کی ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی زندگی کو خراب نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ پھر جب اس دنیا سے جائیں تو در و دیوار رو رہے ہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ کا وصال ہوا تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا سعد وہ ہے جس کے جانے سے رب کا عرش بھی رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت رابعہ بصری کی ایک بات سنیے، آپ نماز پڑھی تو ایک بچھو آیا، اس نے آپ کو ڈنگ مار دیا۔ نماز کے بعد نماز مکمل کی تو تکلیف شدت کی تھی، تو قریب ایک بچہ تھا، اس نے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیتی ہیں؟
تو آپ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا تمہاری تار ابھی اللہ سے جڑی نہیں ہے، اگر تمہارا کنیکشن جڑا ہوتا تو ایسی بات نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں حضرت مولا علی کی پنڈلی میں تیر لگا۔ حضرت مولا علی سے پوچھا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کسی نے پوچھا آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں گرمی ہو اور میں روزے رکھوں، گرمی کے روزے اور سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی علی کرنے والوں، یہ حضرت مولا علی کی تعلیمات ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مولا علی کی پنڈلی میں تیر لگا، جب تیر لگا تو ہاتھ لگاتے تو چیخیں نکلتی، تکلیف بہت زیادہ تھی۔ تو حضور نے فرمایا رک جاؤ علی، جب نماز پڑھنے لگ جائے تو تیر نکال لینا۔ حضرت مولا علی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پوچھے تیر نکال لیا ہے؟ عرض کی حضرت ہم نے تیر کب سے نکال لیا ہے۔ نماز میں فرمایا نماز پڑھو اور مگن ہو کے پڑھو، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کام کیا تھا سجود میں، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ نماز تو بلاوا ہے، جو بندہ رب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے فرمایا اکتاتے کیوں ہو؟ تو جب تم نماز ادا کرتے ہو، رب سے محبت کرتے ہو، اذان ہوتی ہے تو خوش ہو جایا کرو کہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اذان کا وقت ہوتا رسول اللہ فرماتے ارحنا یا بلال، اے بلال اٹھو اذان دو اور ہمارے دلوں کو تسکین پہنچاؤ۔ سرکار معراج پہ گئے، ایک شخص کو دیکھا جو عرش کے سائے کے نیچے ہے، جو رحمت کی جھولیاں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور نے پوچھا یہ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، یہ آپ کا امتی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا بات، اتنا کرم کیوں ہے اس پر؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اس کی 3 خوبیاں، پہلی خوبی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، دوسری خوبی وقلبہ معلق فی المساجد، یہ بندہ مسجد کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، یہ کہیں نہ ملے تو مسجد سے ملتا تھا، یہ مسجد سے محبت کرنے۔ فرمایا جو بندہ ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، جب بیمار ہو جائے نا تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے گھر اس کا پتہ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ مسجد کی میخیں ہوتے ہیں، انہیں مسجد کے علاوہ کہیں سکون نہیں ملتا، مسجد کے تعمیراتی کام، مسجد کے معاملات میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں۔ فرمایا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تیسری خوبی یہ تھی کہ یہ کبھی اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب نہیں بنا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا پریکٹیکل یہ ہے کہ ہم نے اگر نماز کی پابندی نہیں ہوتی تو کوشش کریں ایک مہینہ یا 21 دن کر لیں، 21 دن ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، کہیں انشاءاللہ 21 دن کوئی نماز نہ چھوڑیں۔ تو یہ دیکھیے بفضل خدا 21 دن کے بعد یہ نماز ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ فرمایا ایک بندہ کسی پی ایم سے ملنے جائے نا ہفتے میں ایک بار تو وہ اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، یار تجھے تو اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے، وہ کتنا کریم۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا لیول بھی تو ایسا ہونا چاہیے جس کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اگر جس نے پی ایم کو ملنے جانا ہے وہ سوٹ پہن کے جائے گا، اچھا کپڑا لباس اچھا پہنے گا، زیب تن کر کے جائے گا، خوشبو لگا کے۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ جاتا ہے نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں یوں کرو کہ جب تک یہ میری بارگاہ میں آئے نا اس کے گناہ اس سے الگ کرو، جتنے بھی گناہ الگ کر دیے جاتے ہیں۔ وہ نماز پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کے جو دعا کرتا جاتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا جاتا ہے۔ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا اب کیا کریں اس کے گناہوں کا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اب اس سے الگ کیے ہیں تو الگ ہی رہنے دو۔ فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی جسے 5 تن کا گھرانہ ملا ہے۔ حضرت جبریل امین نے 70,000 سال عبادت کی اللہ کی، 70,000 سال لگاتار کرتے رہے۔ بعد میں عرض کی مولا میری عبادت کیسی لگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل مجھے تیری عبادت بڑی پسند ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ اللہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا جبریل تیری عبادت مجھے بڑی پسند آئی ہے، لیکن جبریل یاد رکھنا اس سے زیادہ تو جانتا ہے مجھے کیا پسند ہے؟ مالک مولا اس سے زیادہ کیا پسند ہو؟ 70,000 سال میں نے تیری عبادت کی، اس سے زیادہ تجھے کیا پسند ہے؟ اللہ اکبر۔ جانے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کا امتی ہو، صبح فجر کی اذان ہو اور پانی سے وضو کر کے فجر کی 2 سنتیں ادا کرے، تیری 70,000 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی محبت عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔